اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین ولم یجبہ فلیس بمسلم۔ نبی کریم کی یہ حدیث شیعہ سنی دونوں مآخذ میں موجود ہے کہ جب کوئی مظلوم انسان، کوئی مظلوم مسلمان اپنے دیگر انسانوں کو اور مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارے اور کہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میری مدد کرو، اور اس کو جواب نہ ملے تو جس نے جواب نہیں دیا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یہ حدیث ہے اور دین کی بنیاد ہے۔ آج میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمارے دوستوں کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے کربلا کے اس فرزند کی حیثیت سے اور اس نظریے کے امین اور وارث کی حیثیت سے ان لوگوں کی طرف سے، اس طبقے کی طرف سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جو کربلا کی اس حریت کی روح سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس کی وراثت کے امین بھی ہیں۔ اور دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ کشمیر کاز جو اگرچہ ایک خطے سے متعلق ہے لیکن مسئلہ خطے کا نہیں ہے، نظریے کا ہے۔ مسئلہ صرف خطے کا نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت کا ہے۔ مسئلہ صرف خطے ارضی کا نہیں ہے بلکہ مظلوم اور ظالم کی جنگ کا ہے۔ ایک ایسے ایشو کے لیے پاکستان کی ریاست اور حکومت میں بھی جس شخصیت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے ان کا تعلق بھی نسل کربلا سے ہے اور آج ہمارے درمیان ہے۔ تو اس لیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج اس حال کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ نظریاتی طور پر سب کے سب کربلا کی اس حریت فکر سے وابستہ لوگ ہیں اور دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں خود اصل موضوع کی طرف۔ میری کوشش ہوگی کہ مختصر ترین الفاظ میں کچھ عرائض پیش کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو امہ کا کھیل ہے اور حقیقتاً کھیل ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت کس چیز کا نام ہے اور واقعی کوئی امت زمین کے اوپر موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم امت کے نام پر سعودیوں کی طرف دیکھتے ہیں، امت کے نام پر امارات کی طرف دیکھتے ہیں، امت کے نام پر دیگر عرب ریاستوں کے شراب خور حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا یہ امت کی ترجمانی ہے یا پھر امت کسی اور چیز کا نام ہے؟ ہمیں واضح طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور جن کا دل قرآن اور دین کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اسلامی ریاستوں کی حکمرانی جن کے ہاتھ میں ہے ان کا نہ امت سے کوئی تعلق ہے اور نہ امت کے کاز سے کوئی تعلق ہے۔ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، ان دونوں کو الگ رکھیں۔ اس اعتبار سے جب ہم شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کہ امت کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کے مفادات انڈیا میں ہیں، بالکل درست کہتے ہیں، لیکن جب ہم پاکستان کے اندر خارجہ پالیسی بناتے ہیں تو کیا اس میں اس چیز کو منعکس ہونا چاہیے یا نہیں کہ کون ٹھیکیدار ہے اور کون امت کا درد رکھتا ہے؟ یقینی طور پر ہونا چاہیے، جبکہ اس سے پہلے اس معاملے میں بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ جب کبھی کوئی مسئلہ پاکستان کے اندر پیش آتا ہے فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دو نظریات کی لڑائی ہے جو پاکستان میں لڑی جاتی ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف عالم کفر ہے، ظلم ہے، اور دوسری طرف عالم حریت ہے، عالم بیداری ہے۔ ایک طرف وہ تحریک ہے جو مظلوم انسانوں کے امنگوں کا ترجمان ہے اور دوسری طرف وہ تمام طبقہ ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف پیسہ، اقتدار اور مادی مفادات ہیں۔ لہٰذا یہ دو مسالک کی جنگ نہیں ہے بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور مظلوم اور ظالم کی جنگ ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کشمیر کا مسئلہ یہ بالکل فلسطین کے مسئلے کی طرح سے ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں جب آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ فلسطین کا وہ مسئلہ جس کو ایک زمانے میں تمام عرب ممالک نے عرب اور غیر عرب کا، عرب اور اسرائیل کا مسئلہ بنایا تھا، آج اس سے بھی وہ دستبردار ہو چکے ہیں اور اپنا پورا وزن وہ ڈال رہے ہیں صہیونیوں اور فلسطینیوں کے پلڑے میں، اور ان کے عرب ہونے کے باوجود ان کی حمایت سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ جہاں پر یہ صورتحال ہو ان سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں آپ کی حمایت کریں؟
ان سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں لب کھولیں، جبکہ آپ نے عملاً دیکھ لیا کہ اسی عرصے میں انڈیا کی ایک بہت بڑی کمپنی کے 15 ارب ڈالرز کے شیئرز سعودیوں نے خریدے، آرامکو نے 15 ارب ڈالر، اور انویسٹمنٹ 75 ارب ڈالر، جس کا انڈینز نے خود پریس کانفرنس میں اعلان کیا۔ کب؟ جب کشمیر کے اندر نہتے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اور ان کے بچے، ان کی خواتین، ان کی مائیں، ان کی بہنیں ظلم کی چکی تلے پس رہی ہیں، ایک ایسے موقع پر، اور ایک ایسے موقع پر امارات جیسا امت مسلمہ کا ایک انتہائی اہم ملک، آپ کے بقول، حکمرانوں کے بقول، وہ مودی جیسے خونخوار قاتل کو دعوت دے کر کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے نتیجے میں اس کو ایوارڈ دیتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کل عمران خان نے جیسے کہا کہ اگر آج امت مسلمہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کل ہوگی، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ خواب شرمندگی تعبیر ہونے والا خواب نہیں ہے۔ امت مسلمہ سے مراد اگر عوام ہے تو پھر عوام کے دلوں کی دھڑکن ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے، اور جو بھی اس دھڑکن کی آواز پر، ندا پر لبیک کہے، اس کے ساتھ امت مسلمہ کھڑی ہوگی۔ آج آپ نے دیکھ لیا، جب ہم کہتے ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر کے ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کی بنیاد پر وہ کمپرومائز کرتے ہیں یا پھر جنگ لڑتے ہیں۔ سیاسی میدان میں بات درست ہے، لیکن جب عقیدے اور نظریے کی بات ہو تو پھر مفادات جو مادی ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں آپ کے جو نظریاتی مفادات ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان جب نظریاتی مفادات کو معرض خطر میں دیکھتا ہے تو اس وقت انسان جان دیتا ہے، مال دیتا ہے، لیکن اپنے نظریات کا سودا نہیں کرتا۔ اور آج آپ نے ایران میں رہبر معظم کی طرف سے جو بیانات آئے، پارلیمنٹ کے اندر جو قرارداد پیش ہوئی، اس کے نتیجے میں دیکھ لیا کہ انڈیا سے جو ان کا بزنس ہے پاکستان کی نسبت شاید 50 برابر زیادہ ہو، لیکن اپنے تمام تر مفادات کے باوجود انہوں نے اپنے نظریے کی بنیاد پر بات کی، دھڑلے سے بات کی، سر اٹھا کر بات کی، اور پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ یہی وہ بنیادی نظریہ ہے۔ آج ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے، اور کشمیر کے ایشو پر ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ دوسری بات، صرف میں تجویز کے طور پر 3-4 باتیں کروں، 3-4 جملے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سیمینار بے فائدہ نہیں ہوتے، اخباری پریس کانفرنسز بے فائدہ نہیں ہوتے، آپ کو کئی مراحل میں کام کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کے دھڑ کے مختلف حصوں کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک اجتماعی انسانی معاشرے کی تحریک میں بھی ہر حصے کا اپنا رول ہوتا ہے۔ ان سیمیناروں کا مقصد لوگوں کے ذہن کو تیار کرنا ہے، ان سیمیناروں کا مقصد رائے عامہ کے اندر بیداری پیدا کرنی ہے، ان سیمیناروں کا مقصد نوجوان نسل کو اصل موضوع کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ آج عالم اسلام میں کتنے لوگ ہیں جن کو کشمیر کے اس سلگتے ہوئے ایشو کا پتہ ہے؟ ان تک یہ میسج کون پہنچائے گا؟ انہی سیمیناروں، مذاکرات اور دونوں کے ذریعے سے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں جو کرنا چاہیے اور ریاست کو بھی کرنا چاہیے، حکومت کو اس پر پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی آزادی پسند تحریکیں ہیں، آزادی پسند تحریکیں، صرف مسلمان نہیں، صرف شدت پسند نہیں، صرف ممالک نہیں، ان سب کو اپروچ کریں اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کا پیغام اور اس پر ہونے والے مظالم کی داستانیں ویڈیوز کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، ان کی زبانوں میں ان تک پہنچائیں، تاکہ پورے روئے زمین پر جتنے بھی لوگ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے اس وقت بے خبر ہیں ان تک یہ خبر پہنچے۔ جہاں جہاں خبر پہنچے گی ایک رائے عامہ ہموار ہوگی۔ اور اگلی بات، اگلی تجویز اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ خود کشمیر کے اندر بھی اس جد و جہد کو پیش نظر رکھیں۔ پاکستان کے اندر بھی یہ جو جد و جہد چل رہی ہے، بیداری کی تحریک چل رہی ہے، اس کو چلانا چاہیے، لیکن ساتھ میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ مودی کی حکومت اس وقت بے خبری کا شکار ہے یا جہالت کا شکار ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ
ان کشمیریوں کے اوپر سے جیسے ہی یہ پریشر ہٹے گا یہ پہلے کی نسبت 100 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ اٹھیں گے بھی اور اپنی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے ہم جہد جد و جہد میں سر فہرست ہوں گے اور سب سے آگے ہوں گے. یہ وقت آئے گا اور جب ایسا وقت آئے گا تو شاید ان کو پھر کسی اور ملک کے مدد کی ضرورت نہ ہو, وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. ہمیں من حیث قوم من حیث ملت اس مظلوم ملت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لانی چاہیے جن کے ذریعے سے ہم ان کی اس مظلومیت کی آواز کو دنیا تک پہنچا کر کم از کم آٹے میں نمک کے برابر اپنا حصہ ڈال سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.